ایمان رکھنا ہے پختہ ایمان کہ میں حسین کے نام پہ چاہے کسی کو ایک چھوٹی بوتل جوس کی، تیرے پیارے نبی کا پیارا نواسا حسین کربلا میں بھوکا بھی تھا اور پیاسا بھی تھا، ایسا میں بھی اس کو یاد کرتے ہوئے نا تیری اس مخلوق کو یہ کھلا پلا رہا ہوں بس، کہ جس بی بی کے احترام میں رسول خدا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے بی بی کے احترام میں، اس بی بی کی کیا شان ہوگی، پھر اس بی بی کی اولاد کی کیا شان ہوگی، اس گھوڑے کے ٹاپوں کے نیچے جو خاک ہے نا وہ خاک ہی ہمیں نصیب ہو جائے، ہم اس میں ہی بڑے راضی ہیں، ہم جنت کے لالچی نہیں۔ میں ادھر اپنی آڈینس کو ایک رزق میں برکت کا عمل بھی بتاؤں میں، یہ جو مہینہ ہے یہ امام حسین علیہ السلام کے چیلم تک جو ہے نا یہ 100 کے دن ہے۔ میری ذاتی تجربہ، میں کبھی بھی کوئی ایسی بات ہوا میں نہیں کرتا، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کرتا ہوں جو کہ میری پریکٹیکل خود بھی کی ہو، جس مراحل سے میں خود گزرا ہوں وہی میں دوسروں کو بتاتا ہوں، کیونکہ جو ہے نا مشورہ ایک صدقہ ہے، اور اگر آپ کسی کو غلط مشورہ دیتے ہیں تو روزے محشر آپ کا گریبان پکڑا جائے گا۔ عرفان بھائی، دلیم کے بارے میں روایت ہے ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی کہ دلیم جو ڈش ہے نا یہ بابرکت ہے، کیونکہ اس کے اندر کچھ دالوں کا ملایا جاتا ہے۔ یہ ہم اس کو نارملی حلیم کہتے ہیں، جس کو آپ دلیم کہہ رہے ہیں جی۔ اصل نام دلیم ہے کیونکہ اس میں جو ڈلتی ہے جو، ٹھیک ہے، مولا علی بھی مختلف دالوں کا کمبینیشن ہے، بالکل صحیح ہاں جی، دالوں کا کمبینیشن ہے اور جو ڈلتی ہے اس میں، اس کو بابرکت ڈش کہا گیا ہے، ہمارے پاس روایات موجود ہے کہ بڑی بابرکت ہے۔ اس سے ہٹ کے جس کے گھر میں تنگ دستی ہے، مالی معاشی لحاظ سے پریشان ہے، رزق کی پریشانی کے معاملات ہیں، تنگ دستی کے معاملات ہیں، روزگار کے معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، میرا اس بندے کو چیلنج ہے، نیت صاف رکھ کے، نیت شرط آپ کی نیت یہ ہو، کیونکہ نیت کا جو فطور ہے نا وہ انسان کو عرش سے نکلوا کے ملون بنا کے زمین پہ پہنچا دیتا ہے، وہ فطور تھا، ٹھیک ہے، فطور نہیں رکھنا، ایمان رکھنا ہے پختہ ایمان کہ میں حسین کے نام پہ چاہے کسی کو ایک چھوٹی بوتل جوس کی، ایک 5 روپے کا بسکٹ، 5 نان، 10 حلیم کی پلیٹیں، 10 بریانی کے ڈبے، جو آپ کی حسب توفیق ہے، جو وٹ ایور، ایک پانی کا گلاس اپنے گھر میں سے آپ ڈال کے لا کے وہ کسی کو پلا سکتے ہیں۔ دیکھیں جو اب یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، ظاہری بات ہے وہ اینڈرائڈ موبائل یوز کر رہے ہیں، انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، ان کے پاس اتنی استطاعت ہوگی کہ وہ 150-200 روپے کی جامع شری کی بوتل لا کے اس کو گھر کے پانی میں مکس کر کے تو گھر کے باہر بیٹھ کے کسی کو پلا دیں، اتنی تو استطاعت ہوگی، ٹھیک ہے، آپ یہ کر کے دیکھیں، اور نیت یہی رکھنی ہے کہ اے اللہ تیرے پیارے نبی کا پیارا نواسا حسین کربلا میں بھوکا بھی تھا اور پیاسا بھی تھا، میں اس کو یاد کرتے ہوئے نا تیری اس مخلوق کو یہ کھلا پلا رہا ہوں بس، جب آپ اللہ کی مخلوق کو اس نیت سے کھلائے پلائیں گے نا اللہ آپ کو بڑا نوازے گا، اتنا نوازے گا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ اللہ آپ کے لیے کیسے کیسے اسباب، کیسے کیسے رستے، کیسے کیسے وسائل پیدا کرے گا، اللہ آپ کے لیے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے خود ذاتی طور پہ بڑے چھوٹے لیول سے شروع کیا تھا، الحمدللہ اس سال ہمارا ٹارگٹ بڑا ہے کہ ہم لوگ اس بار بڑا کیمپ لگائیں، پچھلے سال ہم نے کیمپ لگایا تھا، موسم بھی آپ کو پتا ہے گرمی کا حبس کا ایسا موسم، اور پھر وہ جنتا بھی ایسی ہوتی ہے، عوام بھی وہ ٹوٹتی ہے، پھر وہ ٹھیک ہے، ہر رنگ کے آئے ہوتے ہیں لوگ، پتہ نہیں کون کس روپ میں آیا ہوتا ہے، بڑے بڑے واقعات ہیں۔ اچھا، ہم نے تو اپنے دور میں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہم نے اپنے دور میں یہ بھی دیکھا ہوا ہے کہ اہل تشیع جب عزاداری کر رہے ہوتے تھے تو جتنے یہ آپ نے جو پانی کے یا کھانے کے یا سارے لگائے ہیں، سٹالز لگائے ہیں،
یہ سب اہل سنت نے لگائے ہوتے تھے. یہ میں تو اپنی لائف میں میں نے اپنے چائلڈ ہوڈ میں دیکھا ہوا. اس کے بعد پھر ایسا مسئلے شروع ہوئے کہ جی چیزیں جو ہے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو گئی. بس عرفان بھائی میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری کمیونٹی صرف قرآن پاک کو اردو سے پڑھے اور صرف یہ ایک نقطہ اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لے کہ دین نبی کا تو پوچھنا نبی کی فیملی سے ہے، بس نبی کے گھرانے سے. جو روایات لینی ہے نبی کی اولاد سے لینی ہے. دیکھیں نا سب سے زیادہ انسان ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ گزارتا ہے. ٹھیک ہے، صحابی نے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھر گفٹ کر دیا تھا کہ جناب سیدہ کے گھر کے ساتھ مدینے میں کہ آپ کو اپنی بیٹی سے بڑا پیار ہے تو آپ اپنی بیٹی کے پاس رہیں. ٹھیک ہے، تو جتنا وقت سرکار جناب سیدہ کے چہرے کی زیارت کیے بغیر گھر سے باہر نہیں جاتے تھے. ٹھیک ہے، اور جب اس بی بی کا احترام میں نے آپ کو بیان کیا نا کہ اس بی بی کے در پہ جو تعظیمی سجدہ نا سر جھکانا وہ اینڈ ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. یہ آگے سب کچھ ختم کہ جس بی بی کے احترام میں رسول خدا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے بی بی کے احترام میں، اس بی بی کی کیا شان ہوگی، پھر اس بی بی کی اولاد کی کیا شان ہوگی، جناب حسین کی کیا شان ہوگی. اور دیکھیں بچپن میں پڑھایا جاتا رہا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. ٹھیک ہے، جہاں پہ وہ موجود ہوں گے ہمارا تو خیر ٹارگٹ نہیں ہے جنت، ہمارا تو ٹارگٹ ہے کہ ان کے جو جس گھوڑے کا اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں نا، اس گھوڑے کے ٹاپوں کے نیچے جو خاک ہے نا وہ خاک ہی ہمیں نصیب ہو جائے، ہم اس میں ہی بڑے راضی ہیں. ہم جنت کے لالچی نہیں، ہمیں جنت کی ہمیں بس اتنا ہی کہہ دیا جائے کہ یہ ہمارا بس، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اس میں بھی ایک ٹیکنیکل نقطہ ہے نا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کی ایج نوجوانی والی ہی ہوگی، جو بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں جو بھی ہیں. تو پھر سردار تو پھر سب کے ہوئے نا، پورے جنت کے لوگوں کے سردار ہوئے نا. اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ سمجھنے کی باتیں ہیں نا کہ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، جنہوں نے مولا علی کو سجدے میں ضربت لگائی، جنہوں نے امام حسن کو زہر دیا، جنہوں نے جناب سیدہ پہ ظلم کیا، ان کے گھر کو جلایا، ان کے اوپر ظلم کیا، ان کو رلایا، امام حسن کو زہر دیا، امام حسین کے ساتھ ظلم کیے، تمام ائمہ کے ساتھ جو ظلم ہوئے وہ جھانکے گرے بانوں میں کہ کربلا کا واقعہ 61 ہجری، اس کے بعد پھر جو 2 واقعات ہو رہا ہے، واقعہ ہررا بھی ہے. ٹھیک ہے، ہسٹری پڑھیں عرفان بھائی آف آتا ہے. آپ واحد شخصیت ہیں، آپ یہ ایک دو اور ہیں، میں ان کے ساتھ ان ٹاپکس پہ بات کرتا ہوں، ورنہ تو میں شرعی ٹاپکس پہ بات ہی نہیں کرتا. میری فیلڈ اسپرچویلٹی کی ہے، لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمیں اسپرچویلٹی ملتی ہے ان کے ذکر سے، ان کی شان بیان کرنے سے ہمیں روحانیت ملتی ہے. مولا علی کا نام لینے سے ہمیں انٹرنل ایک پاور ملتی ہے کہ انرجی ملتی ہے، ہماری انرجی بوسٹ اپ ہوتی ہے، جو آج پوری دنیا کے سامنے ہم شیعہ ڈٹے کھڑے ہیں. ہمارے علاوہ کون ہے؟ ہمارے علاوہ کس نے قیام کیا؟ ہم شیعوں کے علاوہ ہم شیعہ ہی کھڑے رہے ہیں نا ہر جگہ. ہم تو کہتے ہیں ہماری تو جس سانس میں علی نہیں ہے وہیں پہ سانس ختم ہو جائے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے ہماری سانس ختم ہونی ہے، ہمیں تو زیارت ہونی ہے مولا علی کی. ہمارے لیے تو موت جو ہے وہ مولا علی کی زیارت کا نام ہے. ہم تو وہ عاشق ہیں نا، ہمارا تو عشق وہ ہے. اور عاشق جو ہے وہ آپ کو پتا وہ دیوانہ ہوتا ہے، وہ مجنون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں اس کے عشق کا قائل ہوں کہ جس میں آپ گناہ کے مرتکب نہ ہو رہے ہو، نہ پاکی نہ ہو، آپ میں طہارت اور پاکیزگی ہو. ٹھیک ہے، میں جہالت کا نہیں قائل، میں جہالت کے خلاف ہوں، لیکن جو چیزیں ٹھیک ہوں، جو شاعر اللہ ہوں، اللہ کی یاد دیتی ہوں، اللہ کی یاد آپ کے اندر بیدار کرتی ہوں. کیونکہ دیکھیں اللہ رب العزت نہ کبھی ظاہر ہوئے، نہ انہوں نے کبھی ظاہر ہونا ہے. انہوں نے پہلے انبیاء بھیجے اپنی نشانی کے طور پہ،
آخر میں سرکار کو بھیجا، سرکار کے بعد مولا علی اور اس کے بعد امامت کا سلسلہ. تو یہ اللہ کی حجتیں ہیں. اللہ کی حجت کو حجت سمجھ کے ہی تسلیم کرنا، اسی میں ہی ہماری خیر و عافیت ہے، اس میں ہماری ہی بھلائی ہے.